کابینہ نے منظور کر لیا ہے، اور خیرپور اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ہینڈ اوور کر دی گئی ہے سندھ اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی کو، جو سندھ گورنمنٹ کی کمپنی ہے، اور اس کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ کمشنر کراچی کے پاس تھی، کمشنر خیرپور کے پاس تھی وہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس پر ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، یہ آگے کیبنٹ میٹنگ میں آ جائے گا، جس پر آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس پر۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، غالباً پرسوں بھی کہی، کہ لیکن ابھی جو سندھ اسمبلی میں حالیہ پچھلے سیشن میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے خط بھی لکھا اور کہا، آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 دسمبر 2021 سے پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ان کو جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے قانون ہے، جو شکیں ہیں، اس میں ترمیم کر کے دینا ہے، ورنہ وہ جو 2013 کا پرانا قانون تھا اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن کا آغاز کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جلدی تھی کہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو سیکشنز ہیں اس کے اندر ہم ترامیم کریں، اور وہ اسمبلی نے کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چینجز تھیں جو ہم نے بہتر سمجھا کر لی، لیکن بہرحال اپوزیشن کا اس پر اعتراض ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، جس میں ہم نے یہ کیا کہ جو میئر کا الیکشن ہے اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، یا چیئرمینس کے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ پروویژن دیا کہ جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کونسل کا ممبر ہو، کوئی باہر سے فرد آ کر بھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو الیکشن میں کامیاب ہونا پڑے گا میئر بننے کے لیے، چیئرمین بننے کے لیے۔ ایک یہ تھا کہ جو بلدیہ کے پاس ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کچھ بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کی تعداد کم ہے، اور بلدیہ کے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کے سامنے رکھیں تو ان کو پراپر طریقے سے وہ چلا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہماری تو خواہش یہ تھی، نیک نیتی سے یہ کام کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کرے، اور جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام جو موسٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ جو شعبے ہیں، جو ہاسپٹلز اور اسکولز اور ڈسپینسریز چلی جائیں تاکہ ہم اس کو بہتر کریں۔ اور کراچی شہر میں خاص طور پہ اگر عباسی شیخ ہاسپٹل بہت اچھا ہو جائے، اگر ان کا جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہارٹ ڈیزیزز ہے اس کو اگر NICVD ٹیک اوور کر لے، اس طرح بہتر اس کو کر کے چلا لیں، ایسے ہی DDC اس کو چلا لیں، تو شاید کراچی کے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن اس پر بھی اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بلدیہ کے پاس ہی رہنے چاہیے، اس پر بھی ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہم اس پر بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جو اہم بات تھی وہ یہ ہے، ہم نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، ان کا رول واٹر بورڈ میں ہونا چاہیے، ان کا رول سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ہونا چاہیے، ان کا رول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جو ادارے ہیں ان میں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی ان اداروں کے جو قانون ایکٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ واٹر بورڈ کا الگ ایکٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا الگ قانون ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا الگ قانون ہے۔ ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ان قوانین کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں واٹر بورڈ میں میئر کا کوئی رول رکھنا ہے، ٹاؤن چیئرمینس کا کوئی رول رکھنا ہے، تو ہمیں واٹر بورڈ کے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے۔ اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں کوئی رکھنا ہے رول، تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے، اور سملرلی اگر بلڈنگ کنٹرول میں کوئی رکھنا ہے تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے۔ تو ان تمام قوانین کے حوالے سے اس پہ بات ہوئی، اور اگلی کیبنٹ کی جو ایک میٹنگ ہوگی اس کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی اور کوئی فیصلے ہوں گے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مزید امپاور کیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ایک آپ کے علم میں ہے کہ ایک آرڈیننس جو ہے فور دی ریگولائزیشن آف دی، یہ جو آج کل چل رہی ہیں ایشوز، جو بلڈنگز ہیں یا جن زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں ان کو ریگولائز کرنے کے لیے کمیشن قائم کرنے، قانون کے ذریعے کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، جو گورنر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے، اور اس پر میں بات کی۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عذرا صاحبہ سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک آج ایشو تھا، جو صوبہ سندھ کے جو وہ بچے جو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے ان کے لیے بہت ان سے زیادتی ہوئی تھی، اور وہ پریشان، اب ذرا خاموش ہو جائیں، وہ پریشان تھے، اور آج سندھ کابینہ نے ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ڈاکٹر عذرا صاحبہ اس فیصلے سے آپ قائم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔
बस यही कहना है कि हम पहले भी PMC एक्ट जो हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुसल्लत किया प्रोविंसेस के ऊपर बग़ैर उनकी रज़ामंदी लिए हुए, उस पर हमें पहले भी एतराज़ था। और हम अब उसमें यही समझते थे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब एजुकेशन डिवॉल्व हो गया है सूबों के पास, तो उसमें जो एडमिशन्स की पॉलिसी है वो तय करनी है सूबों को, और एडमिशन की पॉलिसी में जो है फेडरल गवर्नमेंट दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने अपने PMC एक्ट में डाल दिया कि वो एक नेशनल टेस्ट करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की एंट्री के लिए, और डेंटल यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेजेस की एंट्री के लिए। और फिर अब एक मनपसंद टेस्टिंग सर्विसेज के इदारे को ये दे दिया गया ये काम, जो बिल्कुल नाअहल थी और वो सही तरीके से ये काम कर नहीं पाई, और बहुत सारे एतराज़ आ रहे थे बच्चों के। उसके अलावा उसके PMC के जो चेयरमैन था, उन्होंने अपनी तरफ से, जो PMC के एक्ट की भी इजाज़त नहीं देता, अपनी तरफ से 65% का जो है पासिंग स्टैंडर्ड रख दिया टेस्ट के लिए कि 65% के मार्क्स पे पास होंगे बच्चे। तो ये भी उसके उस प्रोगेटिव में नहीं था, PMC के एक्ट ही में नहीं था। इस वजह से हम ये कैबिनेट के पास ले गए कि क्योंकि एक चीज़ एक्ट में नहीं है और सूबों का इख्तियार है, तो हमने ये उसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ्यूचर का जो करियर है उसकी वजह से, और हमारे सिंध के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अगर हम दाखला नहीं दे पाएंगे बच्चों को तो हमारे यहाँ बहुत कमी रह जाएगी डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की। तो इस वजह से हम ले गए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ले गया ये इशू कैबिनेट में, और कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे, और वेटेज जो है उसका हम तय करेंगे कि किस तरीके से हम वेटेज दें, क्योंकि PMC के एक्ट में जो है 50% वेटेज दिया गया है MD कैट के टेस्ट को, और बाकी 50% जो है वो इंटरमीडिएट के लिए रखा गया है। लेकिन हम इस वेटेज को भी देखेंगे, और बहरकैफ ये जो है PMC की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको उसे कैबिनेट ने रद्द किया है, और 50% मार्क्स अभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन के लिए 50%, और उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के हम उन्हें दाखला देंगे। शुक्रिया जी। सर, ये रेगुलराइजेशन के हवाले से बात करूँगा, क्या ये जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है क्या पूरे सिंध में, यानी इस रेगुलराइजेशन की बात करेंगे या सिर्फ कराची? नहीं, ये पूरे सूबे के लिए है, और इसमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि जी बिल्डिंग्स की बात है, बल्कि हम तमाम उस आबादी की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसी जगहों पर, ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसी ज़मीनों पर रहते हैं जो किसी न किसी कानून की जद में आते हैं, और ये इम्कान है कि उनके घर जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा बिल्कुल ब्लाइंड किस्म का कमीशन नहीं होगा, कानून नहीं होगा कि आँख बंद करके जिसको चाहे रेगुलाइज कर दें। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में होगा, और रिटायर्ड जज होगा जो भी, और उसके साथ कमेटी के कुछ मेंबर्स, कमीशन के कुछ और मेंबर्स होंगे। वो ये फैसला करेंगे हर केस में कि जी इसकी रेगुलेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ एक सेकंड, आपने जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जा रहा है, कुछ एस्टिमेट गवर्नमेंट ने किया है कि कितने अरबों रुपए की सरकारी जमीन या कितनी एकड़ सरकारी जमीन होगी जिस पर इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने जगहें बना दी हैं, और उसकी मालियत क्या होगी? क्या सिर्फ इस तरह रेगुलराइजेशन के लिए हमने एक तरीकेकार से उनको रेगुलेट करने के लिए कोई जुर्माना भी आयद करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ उनको रेगुलेट किया जाएगा? देखिए, अभी ये फैसला बड़ा कबल वक्त होगा मेरे लिए भी या कैबिनेट के लिए भी। एक कमीशन बनाया जा रहा है, ये फैसला वो कमीशन करेगा कि लोग उससे रुजू करेंगे कि जी मैं इस इमारत में, इस घर में, इस ज़मीन पर रहता हूँ, और जो भी तरीक़ेकार वो सारे अपने PTOs बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे गवर्नर साहब अगर इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे देते हैं
تو فوراً یہ پھر قانون کی صورت میں آ جائے گا. اس کے بعد یہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا, وہ پھر اپنا کام شروع کرے گا. تو یہ ابھی بیٹھ کے ہم نے نہیں طے کیا کہ جی کون سی بلڈنگ اس میں آئے گی کون سی نہیں آئے گی. لوگ خود رجوع کریں گے کمیشن سے, درخواست دیں گے, پھر اس درخواست کی روشنی میں کمیشن فیصلہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک سیکنڈ, ایک جس گورنر کی آپ نے بات کی ہے, اس گورنر کا کل ARY پر ایک پروگرام میں اس نے کہا اس کے پاس شاید آرڈیننس گیا ہے یا نہیں, اس نے آرڈیننس کو پہلے سے مسترد کر دیا ہے. یہ کون سا گورنر ہے جس نے آرڈیننس دیکھا نہیں ہے اور مسترد پہلے کر دیا ہے؟ دیکھیں, میں گورنر صاحب ہیں, آئینی عہدے پہ فائز ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کروں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس عہدے کا جو ہے کچھ تقدس پامال ہو جائے. پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 6000 سے زائد, انہوں نے اس میں تعداد بھی تقریباً 6000 سے زائد ارریگولر سوسائٹیز ہیں جن کی ریگولرائزیشن کے لیے کمیشن بنا دیا گیا ہے. اب PTI کے لیے پنجاب میں اگر یہ حلال ہے تو صوبہ سندھ میں یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی فلیٹ تھا, اس کو سپریم کورٹ نے ریگولائز کیا, 18 ارب روپے جرمانہ کیا. بنی گالا جو پاکستان کے شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہو 22 کروڑ میں جو اتنے بڑے گھر میں رہتا ہو, شاید عمران خان واحد آدمی ہو جو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں, وہ وائلیشن میں بنا تھا, اللیگل تھا. اس کا 22 لاکھ روپے جرمانہ بھرا وزیر اعظم نے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریگولائز کرا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کو پہلے اس کو آرڈیننس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور پھر ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے لوگ جا کے وہاں ڈرامے بازی کرتے ہیں نسل ٹاور کے باہر کھڑے ہو کے, گجر نالے کے پاس کھڑے ہو کے جو اداکاریاں کرتے ہیں نا, ان کو دیکھنا چاہیے کہ باہر جا کر آپ لوگوں کو اکساتے ہیں جن کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کرو, سڑکوں پہ آؤ, ہنگامہ آرائی کرو, حکومت کے خلاف ہو جاؤ. لیکن اسمبلی میں جب ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے گھروں کو بچایا جائے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں تو صوبہ سندھ کے لوگوں سے کہوں گا کہ ان کو پہچانیں, چاہے MQM ہو چاہے PTI ہو. یہ اداکار ہیں, ڈرامے باز ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں بدم نہیں رہے, لوگوں میں بے چینی رہے, لوگوں کے گھر ٹوٹے تاکہ وہ سڑکوں پہ آئیں. ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں. تو یہ اگر گورنر صاحب نے کہا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. تو میں گزارش ان سے کروں گا کہ پنجاب کا جو آرڈیننس آیا ہے میں بھیج دوں گا آپ کو, آپ پہنچا دیجیے گا ان کو, وہ پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اور اگر صوبہ سندھ کی حکومت اپنے صوبے میں رہنے والے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہی ہے کہ ان کے سروں پر جو چھتیں ہیں وہ محفوظ رہیں, وہ در بدر نہ ہوں, تو اس کو بجائے اس کے کہ اگر اپریشیٹ نہیں کرتے تو کم از کم اس پہ تنقید نہیں کرے گا. زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو لینڈ گریبرز یہی کرتے ہیں کہ کسی سرکاری زمین پہ جگیاں بناتے ہیں, مزدوری لوگوں کو بٹھاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اسٹے لے کے اور وہ قبضہ پکا دماتے ہیں اپنا. خاص طور پہ کراچی شہر میں تو یہ مسئلہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ طریقہ استعمال کیا گیا. تو آپ کس طرح تفریق کریں گے, کس طرح تصدیق کریں گے؟ ایک مطالبہ آج اپوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی کیا گیا کہ آن ڈیوٹی سپریم کورٹ کے کسی جج کو کیوں نہیں مقرر کیا جاتا, کیونکہ ریٹائرڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر فارغ ہی ہوتا ہے, اس کو تو آپ بٹھا دیں, کوئی بھی کام کروا دیں, کسی بھی چیز پہ سگنیچر کروا لیں, 600 لیٹر پیٹرول دے دیں, کچھ اور دے دیں. تو یہ اس طرح آپ کیوں مطلب ریٹائرڈ پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ یہ کہا ہے کیوں نہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ کہا ہے ریٹائرڈ نہیں بلکہ آپ ڈیوٹی ہو. نہیں, انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ کچھ بھی کر سکتا ہے. 600 لیٹر پیٹرول لے لیے نا, تو ان سے پوچھے پنجابی کیوں لگائے, ان سے سوال کریں نا. دیکھیں یہ جتنے اس قسم کے کمیشنز بنتے ہیں جو حکومتیں بناتی ہیں اس میں ریٹائرڈ ججز کو ہی رکھا جاتا ہے. اگر تو پنجاب میں ریٹائرڈ جج حلال ہے تو سندھ میں ریٹائرڈ جج حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دورے معیار ہے نا. تو پہلے تو وہاں جا کے جواب دے, جو حکومت ان کے ہاتھ میں, قانون ان کے ہاتھ میں, انہوں نے خود بنایا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں جب یہ اتنا واویلا نہیں بھی تھا نا یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کا, اس سے پہلے بھی ایسے قوانین موجود تھے جب کچی آبادیوں کو ریگولائز کیا جاتا تھا. اس وقت کی حکومتوں نے, ہماری حکومتیں ان سے پہلے بھی, ضیاء کے دور میں بھی ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, تو جب وہ ریگولائزیشن کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ کرائیٹیریاز بناتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کوئی قانون بنا کہ 1987 سے پہلے کی جو آبادیاں ہیں وہ ریگولر ہوں گی, اور یہ 20-25 سال کا عرصہ تھا جب وہ لوگ وہاں آباد تھے, ان کے گھر بن گئے تھے, وہ ہوئے. پھر اس کے بعد اس عرصے کو غالباً 87 سے 4-5-6 سال بڑھا دیا گیا کہ جی 92 تک 93 تک جو ہوں گے ان کو کیا جائے گا.
تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کل یا پرسوں یا سال پہلے کسی نے اگر قبضہ کیا ہے تو آپ اس کو ریگولائز کر دیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اختیار کچی آبادیوں کو ریگولائز کرنے کا حکومت کے پاس تھا نا, اب تو حکومت کے پاس نہیں ہے, اب تم کمیشن بنا دیں اور وہ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں جی یہ آبادی جو ہے اس کو ریگولائز ہونا چاہیے, یہ جو اس کو نہیں ہونا چاہیے. باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو قبضہ کرواتے ہیں لوگ ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ایک سیکنڈ ٹھیک ہے, جو لوگ قبضہ کرواتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو غیر قانونی کنسٹرکشن کر کے وہ مکانات غریبوں کو, لوگوں کو, عام لوگوں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جو ان میں آ کے رہتے ہیں ہم ان کو سزا دینے میں کیوں تلے ہوئے؟ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کے بالکل حق میں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, مصطفیٰ کمال نے کی ہیں نا, آپ پوچھیں اس سے, بھائی ایم کیو ایم نے کی ہیں, آپ پوچھیں اس سے. اگر میں نے کیا تو مجھے پوچھیں. اب وہ ہزاروں لوگ آباد ہو گئے, ہم مجھ سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, مصطفیٰ کمال سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, ایم کیو ایم سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, اور ہم توڑنے چلے ان لوگوں کے گھروں کو جن کا قصور کوئی نہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. آپ یہ بتائیے گا, حلیم محمد شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی آرڈیننس نکلتا ہے تو اپوزیشن سے مشاورت ہوتی ہے, لیکن سندھ میں صرف حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ جو چور ہے وہی فیصلہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ اب جس آدمی کی بات کر رہی ہیں وہ بیتوکی باتیں کرنے کا عادی ہے, اور میں بیتوکی باتوں کا جواب دیتا نہیں. آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ آرڈیننس کیسے نکلتا ہے, آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے. جس طرح وفاقی حکومت نے چوری سے